کریں پاکستان والے. السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. حسن بھائی میرے آپ سے کچھ سوالات ہیں. اہل سنت سے میرا تعلق ہے. جی جی ہاں. میں کافی عرصے سے آپ کو سن رہا ہوں. تو یہ آپ جو مطلب کہ ابو بکر اور عمر اور ان کے بارے میں جو مطلب بتاتے ہیں صحیح بخاری اور ان حدیث سے کی کتب سے، تو اس میں جو انہی کتاب میں جو باقی ان کے بارے میں حدیث ہیں، مطلب ان کی کچھ ان کی شان میں ہے یا اس طرح، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو دیکھو میرے بھائی، میرے محترم عزیز، اگر ان کو حکومت ملی ہے نا، تو ہر حکومت کے لیے پروپیگنڈا سب سے اہم چیز ہوتی ہے. ابھی جو ہے آپ تاریخ میں جتنے حکومتیں گزری ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ پروپیگنڈا صرف ہمارے اثر میں ہے. یہ پبلک اوپینین کو کنٹرول کرنا اور پروپیگنڈا کرنا اور انفارمیشن فلو کو کنٹرول کرنا، یہ آج کے زمانے میں بھی ہر حکومت کا ایک بنیادی ضرورت ہے. پرانے زمانوں میں بھی یہی تھا. اگر آپ مثلا اس پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے تو آپ کے لیے نہایت ضروری ہے جو آپ کے شہری ہیں ان کے سامنے آپ کا جو چہرہ پیش کیا جاتا ہے وہ چہرہ بہت اچھا چہرہ ہو، اور ایک بہت ہی آپ کے خلاف شہر میں یا آپ کی جو حکومت ہے، حکومت کا جو دائرہ ہے، اس میں کوئی آپ کے متعلق غلط باتیں نہ پھیلائیں. تو اس لیے پرانے زمانوں میں شعراء ہوتے تھے. ہر دربار میں بادشاہ سلامت رکھتے تھے ادھر 100-200 شاعر کو. ان کا کام یہی تھا کہ صبح سے شام تک وہ شعر لکھتے تھے بادشاہ کی مدح میں. بادشاہ ہمارا اتنا بہادر ہے، بادشاہ ہمارا اتنا خوبصورت ہے، بادشاہ ہمارا اتنا اس کے فتوحات زیادہ ہیں، بادشاہ سلامت اتنے فقیروں سے، غریبوں سے، بیواؤں سے اتنے محبت کرتے ہیں. حالانکہ وہ بادشاہ جو ہے وہ سارا دن وہ اپنے عیاشی میں بھی لگا ہوتا تھا نا، تو اس کو، لیکن یہ ان لوگوں کا کام یہی تھا. یا شہر کے جو ملک کے جو علماء ہوتے تھے، مثلا اگر آپ مغل امپائر میں چلے جائیں، اس زمانے میں مختلف شہروں میں امام جماعت ہوتے تھے، خطبے دیتے تھے، نماز جمعہ وغیرہ، یا مثلا ہندو پنڈت ہوتے، تو ان کے ذریعے بادشاہ کے لیے لوگوں کے ذہن کو نرم کرنا اور ان میں حمایت پیدا کرنا، ان کے ذہن میں بادشاہ کے لیے محبوبیت اور پاپولرٹی پیدا کرنا، ان کا کام یہی تھا. تو ابو بکر عمر کو اس بات کا بخوبی پتا تھا. دیکھیں آپ لوگوں کے ہاں ابو بکر عمر کی جو حکومت بنی ہے، اس کے بعد جو جتنے حکومتیں آئی ہیں ان سب کا جتنے حکومتیں آئی ان سب کا پالیسی یہ رہا ہے کہ ابو بکر کی اور عمر کی خلافت کی تقویت کیا جائے، تائید کیا جائے، تصحیح کیا جائے. خلافت بنی امیہ بھی یہی تھا، خلافت بنی عباس بھی یہی تھا. کیونکہ ان کو بخوبی پتا تھا. ابو بکر عمر کو بھی پتا تھا، عثمان کو بھی پتا تھا، بنی امیہ کو بھی پتا تھا، اور اسی طرح بنی عباس کو بھی پتا تھا کہ یہاں پہ مسلم کمیونٹی میں جو شیعہ ہیں یہ لوگ اپنے ائمہ کو امامت و خلافت کے حقدار سمجھتے ہیں، اور ابو بکر اور عمر اور ہماری حکومت کو یہ باطل سمجھتے ہیں. تو ان کے لیے نہایت ہی ضروری تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو منصوص بالخلافہ نہ کہا جائے، کیونکہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام وہ منصوص بالخلافہ ہیں اور ان کے بعد ثابت ہو جائے گا پھر امام حسن، امام حسین علیہ السلام، پھر اسی طرح ائمہ علیہ السلام، یعنی منصور دوانقی کے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام، ہارون کے زمانے میں امام کاظم علیہ السلام، مأمون کے زمانے میں امام رضا علیہ السلام، یہ لوگ خلافت ان کا حق بنتا ہے. تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو، تو اس انفارمیشن کو کنٹرول کرنا نہایت اہم تھا. اور اس میں سے سب سے اہم جو تھا طریقہ کاری تھا کہ ابو بکر اور عمر کی خلافت کو ہمیشہ شرعی طریقے سے پیش کیا جائے. ان کی خلافت صحیح ہے. یہ ان حکومتوں کے لیے، جیسے ابھی فرض کریں حکومت رشیا کی جو حکومت ہے، اپنی ہر حکومت کی ایک لیجیٹمیسی ہوتی ہے. ایک ایسے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ حکومت لیجیٹمیٹ ہے، یا حکومت پاکستان ہے لیجیٹمیٹ ہے، تو وہ اور اس لیجیٹمیسی انفارمیشن کی بنیاد پہ ہوتی ہے، معلومات کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اگر لوگوں کو اتنے شک ہو جائیں، لوگوں کو ایسے معلومات ملیں کہ ہماری حکومت ہی غلط حکومت ہے، تو پھر وہ اپنی حکومت کو نہیں مانیں گے، حکومت کمزور ہو جائے گا بلکہ گر جائے گا. تو اسی لیے تاریخ کے طول میں ابو بکر اور عمر کی خلافت کی اس بات کے لیے وہاں پہ حدیث بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ حدیث بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ ہاں. تو اور یہ سب احادیث جتنے بھی روایات ہیں ابو بکر عمر کی مدح میں، یہ سب قرآن کے مخالف ہیں. کیونکہ جب قرآن نے واضح الفاظ میں ابو بکر عمر عائشہ ان تینوں کو بار بار قرآن مجید نے ان کی، میں آپ کو بہت ہی تواضع کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور بہت ہی خود انکساری کے ساتھ، آپ برا نہ مانیں،
قرآن مجید نے بار بار ان کی تکفیر کیا ہے. میں نے ابھی آپ کا میرے مناظرات دیکھ لیجئے کہ سورہ تحریم میں عائشہ کے متعلق، سورہ حجرات میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ توبہ میں ان لوگوں کا ایمان بار بار اللہ تعالیٰ نے نفی کیا. اور ان آیات میں کوئی وہ بھی نہیں ہے، اختلاف بھی نہیں ہے کہ یہ آیات کا شان نزول ابو بکر، عمر اور عائشہ کے لیے ہے. کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو اگر ان لوگوں کی وقت یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہم ڈیوٹی نہیں دیا، کبھی نہیں دیا ابو بکر عمر کو، ان کی کبھی کوئی پوزیشن تھا ہی نہیں ہے. ہاں، ان کو فوج کا کمانڈر بنایا ہو، ان کو کچھ بھی دیا ہو، یا ان لوگوں نے کچھ کارنامے کیے ہوں، کسی کفار کے سامنے انہوں نے جنگ کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑا اعجاز کیا ہے؟ قرآن مجید. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے تو مسلمان کافر حق بک رہ جاتے تھے. قرآن کی عظمت کی وجہ سے، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت سے، اور اس میں جو حکمت ہے وہ اسی لیے کفار کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ ہمیں جادو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے کلام میں ایک ایسی بات ہے کہ اگر ہم سن لیں تو ایک دفعہ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، پھر ہم جو ہے کان نہیں ہٹا سکتے. تو یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیات انہوں نے تلاوت فرمائی ہے، ہم نے نمازوں میں پڑھی ہے، لوگوں کو سکھایا، اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ یہ آیات ابو بکر عمر اور عائشہ کے مذمت میں ہے. اور مذمت کیسی مذمت ایسی مذمت کہ اس میں ان کا عدم اسلام ہے. تو اس لیے اگر ان کا یہ پوزیشن ہے تو اس کے بعد جو روایات بنائی گئی ہیں ان روایات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ روایات باطل ہیں. کیونکہ جو لوگ کعبہ جلا سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے مروان ابن الحکم آپ لوگوں کا خلیفہ ہے. مروان ابن الحکم جو ہے، ہاں مروان خلیفہ ہے، وہ صحابی بھی ہے، وہ بخاری مسلم میں اس کی روایتیں بھی ہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے کعبے کو جلایا. سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے کعبے کو منجنیق سے مارا ہے، جلایا بھی ہے، مسمار کیا. کعبے کو نہ صرف جلایا، مسمار بھی کیا. تو یہ اگر ایک صحابی اپنی حکومت کے خاطر اور دنیا کی خاطر، اور کس کو وہاں پہ وہ شیعہ بھی نہیں تھا، وہاں پہ کون تھا؟ وہاں پہ عبداللہ ابن زبیر کو اس نے قتل کیا، عبداللہ ابن زبیر کو اس نے سولی پہ چڑھایا. عبداللہ ابن زبیر کی ماں جو ہے وہ بھی صحابیہ ہے. عبداللہ ابن زبیر خود بھی صحابی ہے. اس کی عمر 100 برس تھی. وہ اس کے بیٹے کو ان لوگوں نے کعبے کے سامنے سولی پہ چڑھایا، اور یہ 100 سال اس کی عمر تھی. یہ آ کے اپنے بیٹے کی سولی کے سامنے، جس کمرے پہ اس کو چڑھائے تھے لوگوں نے، اس کا لاشا رکھا تھا، وہ آ کے وہاں پہ روتی تھی. یہ لوگ کر سکتے ہیں، کعبہ شریف کو مسمار کر سکتے ہیں اپنی حکومت کے لیے، تو ان کے لیے کون سا مشکل کام ہے کہ وہ کیا کریں؟ وہ کچھ احادیث بنا لیں. اللہ آپ کا بھلا کرے، تاکہ ان میں سے ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ثابت ہو جائے. اور وہ سیاسی ایک ضرورت تھی اس زمانے میں، اور وہ آج بھی ایک سیاسی ضرورت ہے. جماعت عمریہ ابو بکر کے اور عمر کے فضائل کے شیعوں کا مقابلہ کرنے کے لیے محتاج ہیں. ابو بکر اتنے اچھے تھے، عمر اتنے اچھے تھے، کس لیے؟ تاکہ مقابلہ کیا جائے اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہ ان سے بہتر تھے، یہ خلافت کے حقدار ہیں. تو یہ ضرورت آج سے نہیں بنی. یہ ضرورت ابو بکر عمر کے اپنے خلافت میں حد اعلیٰ پہ تھی، کیونکہ وہ جب علی علیہ السلام موجود ہیں تو یہ کیوں خلیفہ بنے. اور پھر ابو بکر عمر کے بعد بنی امیہ کے دور میں، بنی عباس کے دور میں یہ ضرورت حد اعلیٰ پہ تھی. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام خلافت، سب جانتے ہیں خلافت کے یہ مدعی تھے، یہ کہتے تھے خلافت ہمارا حق ہے، امامت ہمارا حق ہے. اور شیعوں کا شروع سے عقیدہ یہی تھا. اور یہ ان کا اہل بیت علیہ السلام کا کردار ایسا تھا کہ کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ کوئی کہہ دے امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا دار آدمی ہے، لالچی آدمی ہے، یا گناہگار آدمی ہے، یا علم نہیں ہے ان کے پاس، یا کسی بھی اچھے صفت میں وہ کسی سے کم ہے، یا امام کاظم علیہ السلام، یا امام محمد باقر علیہ السلام. تو جب اتنے شاندار اور اتنے سب کمالات اور سب خوبیوں کے حامل یہاں پہ ایک اپوزیشن ہے، گرچہ وہ جنگ نہیں لڑ رہے، لیکن وہ ان کے شیعہ اور بہت سارے مسلمان جانتے ہیں کہ یہی حکومت کے حقدار ہے. تو ان کے مقابلے کے لیے لازمی بات ہے، ہر حکومت کو ضرورت ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے. اور ان کے مقابلے کے لیے سب سے اہم یہی ہے کہ ابو بکر اور عمر کی خلافت کی تصحیح کیا جائے.
کیونکہ اگر ابو بکر اور عمر کی خلافت باطل ہے تو پھر بنی امیہ کا بھی خلافت باطل ہے، بنی عباس کا بھی خلافت باطل ہے، پھر امامت اہل بیت علیہ السلام کو ہوگی۔ لذا سب مسلمانوں کو یہ باتیں نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ لذا وہاں اس زمانے میں، ابھی ہمارے زمانے میں انفارمیشن جو ہے پروپیگنڈا کس کے ذریعے کیا جاتا ہے؟ ٹی وی کے ذریعے کیا جاتا ہے، اخبارات کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور ویب سائٹس کے ذریعے، چینلز کے ذریعے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ اگر مثلا حکومت پاکستان ہے، اس کی مخالفت عمران خان سے ہو رہی ہے۔ پہلے جب عمران خان کے ساتھ یہ حکومت پاکستان ان کے تعلقات اچھے تھے تو عمران خان ایک ہیرو تھا۔ آج سے 5 سال پہلے جب اس کو ووٹ دلانے کی ضرورت تھی تو عمران خان ایک ہیرو تھا، عمران خان ایک سیویئر تھا پاکستان کو، یہ پاکستان کو نجات دینے والا ایک فرشتہ تھا۔ لیکن یہی اب ٹی وی ہیں، ان پہ میں نے سنا ہے کہ اب پاکستان عمران خان کا نام لینے پہ بھی پابندی لگی ہے، آپ ان ٹی ویز پہ ان کا نام نہیں لے سکتے۔ ہاں، اور کتنے چینلز، یوٹیوب چینلز ہیں جو ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف بات کریں، اور اخبارات وغیرہ وغیرہ میں۔ تو یہ کوئی حادثاتی بات نہیں ہے، یہ لوگ سب ایک دفعہ جو ہے وہ عمران خان کے مقابلے میں آ گئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے لیے، سب حکومتوں کے لیے انفارمیشن کا کنٹرول کرنا اور پبلک اوپینین کو کنٹرول کرنا یہ ان کے لیے نہایت اہم ہے۔ اگر پاکستان کے لوگ اپنی فوج سے متنفر ہو جائیں تو پاکستان کی فوج پاکستان پہ 1 مہینے بھی حکومت نہیں کر سکتی، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان کو اپنی طرف رکھنا، چاہے جھوٹ کے ذریعے چاہے سچ کے ذریعے، اور جو بھی فوج کی مخالفت کرے اس کو آپ جو ہے نا اس کو ایک بوت بنا کے ایک برا کردار کشی کر کے اس کو پیش کرنا۔ تو یہ آج کے زمانے سے نہیں ہے، ہمارے زمانے میں انفارمیشن فلو چینلز کے ذریعے ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے، ٹی وی پروگرامز کے ذریعے ہوتا ہے، اور اخبارات جرائد کے ذریعے۔ پرانے زمانے میں کس کے ذریعے ہوتا تھا؟ پرانے زمانے میں اس طرح نہیں تھا، پرانے زمانے میں مساجد کے ذریعے ہوتا تھا، خطبات کے ذریعے ہوتا تھا، اور نقل احادیث کے ذریعے ہوتا تھا۔ پرانے زمانے یہی چیزیں جو آج کل آپ کے یوٹیوب چینلز کر رہے ہیں نا، بنی امیہ کے دور میں، بنی عباس کے دور میں، اس زمانے میں لوگوں کو اگر کسی چیز کی ترغیب دینا ہو نا تو احادیث اس پہ نقل کرا دو۔ اس زمانے میں یہی کام جو آج یوٹیوب چینلز کر رہے ہیں اور صحافی کر رہے ہیں، اس زمانے میں مسجد کے خطبہ انجام دیتے تھے۔ مسجد میں جو لوگ خطبے دیتے ہیں، احادیث سناتے ہیں، اور پھر ان کے احادیث کے حلقے ہوتے تھے کہ ان کے پاس لوگوں کو احادیث سناؤ، تو وہ احادیث سناؤ جس سے حکومت کی مصلحت ہے۔ اگر وہ حاکم وقت، بادشاہ وقت، وہ بیوقوف نہیں ہے، بیوقوف آدمی کبھی حکومت نہیں کر سکتا۔ اگر آدمی بیوقوف ہے، اسٹوپڈ ہے، اس کی حکومت 2 دن نہیں چل سکتا۔ تو یہ لوگ حکومت کرتے تھے، وہ اچھی طرح سے کڑی نظر رکھتے تھے کہ کون ہمارے حق میں لوگوں کو باتیں سنا رہا ہے، کون ہماری ضد میں باتیں سنا رہا ہے۔ جو ان کے حق میں باتیں سناتا ہے اس کے اعزاز کرو، پیسے دے دو، ان کو مقام دے دو، اور جو ان کے ضد میں کوئی ایسی حدیث نقل کرے جو ان کی حکومت کے مخالف ہے تو ان کی تفسیق کرا دو، بلکہ ان کو قتل کرا دو، ان کی زبان کاٹ دو۔ اسی لیے بنی امیہ کے زمانے میں کتنے بڑے راویاں کہ ان کو لے کے آتے تھے کہ آپ کہتے تھے علی علیہ السلام کو گالی دے دو، اگر گالی دیا تو ٹھیک، نہیں دیا تو قتل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو عطیہ عوفی کا واقعہ میں نے شاید آپ کو سنایا ہے کئی دفعہ۔ عطیہ العوفی یہ بہت بڑا محدث ہے اپنے زمانے کا، بنی امیہ کے زمانے میں، اور اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں آپ لوگوں کے کتب میں، سنن نسائی میں، ترمذی میں، ابو داود وغیرہ میں۔ میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ یہ شخص، یہ کتاب تاریخ طبری جلد نمبر 9 شاہ مؤسس العالمی للمطبوعات، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 603 میں سنہ 111 کے واقعات میں عطیہ عوفی کے متعلق انہوں نے کہا کہ حجاج نے محمد ابن قاسم، وہی محمد ابن قاسم جو سن آیا تھا لشکر لے کے، ان ادعو عطیہ فإن لعن علی ابن ابی طالب علیہ السلام وإلا فضربه 400 صوت۔ حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے کو کہا، محمد ابن قاسم کو، کہ تو جو ہے عطیہ عوفی کو بلا دے، اس سے کہہ دے کہ لعنت کر، گالی دے سب لوگوں کے سامنے دربار میں علی علیہ السلام کو۔ اگر نہیں کیا تو اس کا سر ٹنڈ کر، اس کے سر کو شیو کرو اور اس کو 400 کوڑے لگا دو۔ اور 400 کوڑا، کوئی ایک کوڑا جو ہے نا آپ کی چیخ آسمان کو نکل جاتی ہے، 2 کوڑے، 3 کوڑے، 4، 5، 10، 100 کوڑے میں آدمی کے مرنے کا احتمال ہوتا ہے، 200 کوڑے میں تو مر جاتا ہے، 300-400 تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا کیا ہوا؟ ہاں،
واحلق رأسه ولحيته، اس کی داڑھی بھی ٹھنڈ کرو. اس نے اس کو بلایا کہ یہ کام کرو، اس نے نہیں کیا تو اس کو یہی کام اس کے ساتھ ہوا. تو اتنا بڑا عالم کہ اس کی روایتیں اس کے سب کتابوں میں موجود ہیں. تو کس لیے اس کی اس طرح بے عزتی کرائی گئی کہ وہ لعنت نہیں کرتا. اب کسی کو اس وقت میں جب ماحول اتنا ایسا ہے کہ آپ کہ نام بھی نہیں لے سکتے نا. اب اگر آپ نارتھ کوریا میں ہوتے ہیں، نارتھ کوریا میں اگر آپ وہاں پہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پہ اگر آپ ان کا جو گریٹ لیڈر ہے اس کا آپ تعریف نہ کریں تو آپ کو وہ قتل کر دیتے ہیں. وہ مخالفت تو دور کی بات ہے. تو اس زمانے میں لازمی بات ہے کہ روات ایسے احادیث نقل کریں گے اپنی جان بچانے کے لیے اور دربار کو خوش کرنے کے لیے، اور دربار ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرائے گا کہ آپ وہ احادیث نقل کرو جن سے ہماری سیاسی مخالفین جو ہیں ان کی جو ہے اوقات نہ رہے، لوگوں میں ان کی بے عزتی ہو. تو اسی لیے ایسے روایت بنائی گئی. تو اب ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے کتاب الموضوعات، جز نمبر 1، ابن جوزی صاحب کی یہاں پر بس میں دو جملے، صفحہ نمبر 303 میں باب فی فضل ابی بکر، ابو بکر کے فضائل میں موضوعات خلق احادیث. قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة فوضعوا لأبي بكر فضائلا. ہمارے محدثین نے جن کا ایمان نہیں ہے انہوں نے ابو بکر کے لیے کیا احادیث وضع کی ہیں، اور کس کے لیے؟ شیعوں کا مقابلہ کیا جائے. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ شیعوں کا مقابلہ کیا جائے، تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ صرف شیعوں کے مقابلے کے لیے محدثین نے نہیں کیا ہے، بلکہ حکومت وقت کی حکومتوں نے اپنی سیاسی مفادات کے لیے انہوں نے ابو بکر عمر کی فضائل بڑھانے چڑھانے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور یہ احادیث سب باطل ہیں کیونکہ قرآن کے مخالف ہیں. جی سر آپ بولیں. مجھے آپ کا یہ سارا سمجھ آ گیا، مطلب ان کا جو فراڈ اور پروپیگنڈا جو بھی ہے. تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اب جس طرح سیدہ فاطمہ کا آپ بتاتے ہیں کہ ان کو حق نہیں دیا، تو صحیح بخاری میں واضح لکھا ہے کہ وہ ابو بکر سے ناراض تھی، ٹھیک ہے؟ جی. تو اب جو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں مطلب ان کی محبت کرنے والے ہیں، تو کیا وہ ان سے بھی ناراض ہوں گی؟ مطلب ان کے ساتھ بھی ان کا وہی معاملہ ہوگا؟ مطلب کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ وہ ان سے ناراض تھی، ان سے مرتے دم تک انہوں نے کلام نہیں کیا. تو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، زہرا سلام اللہ علیہ کے اولاد معصومین ائمہ اطہار علیہ السلام سے یہ روایت ہمارے پاس بہت ہے کہ جس شخص کے دل میں شیخین کے لیے محبت ہے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ناراض ہیں، اور اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت نہیں کرتے، وہ کبھی جنت جا بھی نہیں سکتا. اوکے، یہ ہمارے احادیث میں اس کی بہت زیادہ ہے. اہل بیت علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے، یہ روایات بہت زیادہ ہیں. جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی نرمی ہے، محبت ہے غاصبین فدق کے لیے، تو وہ کہ اہل بیت علیہ السلام ان سے بیزار ہیں، اور وہ کبھی جنت جانے کا نام بھی نہیں لے سکتے. اوکے جی اوکے. اچھا، میرا ایک سوال ہے حسن بھائی. جی. یہ آپ نے مجھے جاتے جاتے اہل بیت کا مطلب دین اور کلمہ بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا اشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، واشہد ان علیا واشہد ان علیا علیہ السلام علیہ السلام خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ الرسول وخلیفۃ الرسول ووسیہ بلا فصل، وسیع بلا فصل، واشہد ان فاطمۃ الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء العالمین، واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن الحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد جعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر موسیٰ ابن جعفر وعلي ابن موسى
وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي والحسن بن علي والإمام المهدي والإمام المهدي ابن الحسن ابن الحسن حجج الله حجة الله وخلفاء الله وخلفاء الله وأوصياء رسول الله أوصياء رسول الله وأئمة الهدى وأئمة الهدى بهم أتولى بهم أتولى ومن أعدائهم ومن أعدائهم أتبرأ أتبرأ إلى الله. إلى الله. آج سے میں 14 معصومین اور 12 اماموں کا غلام ابن غلام ہوں. آج سے میں 14 معصومین کا غلام ہوں. اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا نصرت اور ان کی اطاعت میرا دین ہے. اہل بیت علیہ السلام کی نصرت اور ان کا دین یہ میرا دین ہے. اور ان کی اطاعت میری دین ہے. اور ان کی اطاعت میری دین ہے. ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. ان کی دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. مرجعیت ولایت فقیہ پہ لعنت بھیجتا ہوں. مرجعیت ولایت فقیہ پہ لعنت بھیجتا ہوں. زندہ رہو، سلامت رہو. مجھے مزید کال لینے دو. اوکے، تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے. خدا حسن بھائی اصل میں ایک منٹ جی 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 یہ ابھی میں نے اس طرح جب آپ کو کیا تو ساتھ اصل میں اگر ہمارے گھر والے ہیں تو ساتھ اب جو مطلب وہ زندگی گزار چکے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، میرے والد صاحب ہیں وہ تہجد پڑھتے ہیں، یا اس طرح ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اگر کوئی شخص دیکھیں اگر اس کو پتہ نہیں ہے حق کیا ہے، اس پہ حجت تمام نہیں ہوا ہے اور وہ اہل بیت علیہ السلام سے بغض نہیں رکھتا، شرط یہ کہ بغض نہ ہو اس کے دل میں، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کو محبت رکھتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے بغض نہیں رکھتا. اگر اس کو پتہ نہیں، اگر پتہ ہے پھر انکار کرتا ہے تو پھر اس کی نجات نہیں ہے. اگر پتہ نہیں چلا، ایسے گاؤں میں رہتا ہے یا وہ کبھی اس پہ حجت اس کے لیے کسی نے ایکسپلین نہیں کیا، موقع نہیں ملا، تو وہ اس کی نجات کی امید ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی لے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی لے جا سکتا ہے. اوکے، تھینک یو میرے بھائی. خدا حافظ.